تو اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ انہیں خط لکھیں کہ آپ نام دیں، اگر وہ نہیں دیتی آپ کو اپوزیشن اس حوالے سے نام، تو پھر ہم گلا اپوزیشن سے کریں گے کہ ہم نے آپ کو بیچا نہیں ہے، ہم آپ کے موقف پہ کھڑے ہیں، اسی بات پہ کھڑے ہیں جس پہ بابا جی کھڑے کر کے گئے تھے۔ منزل بدلنا تو دور کی بات ہے، ہم نے رستہ بھی نہیں بدلنا، آپ نے ڈبے بھر دینے ہیں کرین پہ مہر لگا کے انشاءاللہ، ٹی ایل پی کو ہر جگہ سے آپ نے ون کرانا ہے، پھر دوبارہ ناموس رسالت کے کسی ایک مسئلے کی خاطر جو ہے نا وہ ماؤں کے بچے جو ہے نا ان کے زخم اور ان کی لاشیں اور ان کے گرتے لہو کو وہ نہ دیکھنا پڑے۔ اس دفعہ انشاءاللہ العزیز جو ہے نا آپ کی آنکھیں وہ دیکھیں گی جو شاید کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے پیچھے وہ ماسٹر مائنڈ ہے جو قبلہ بابا جی نے اس نوجوان قوم کو نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ رسول اللہ کے لیے کرنا ہے، آپ نے موبائل بھی پکڑنا ہے تو بھی رسول اللہ کی محبت کے لیے پکڑنا ہے۔ تو لہٰذا یہ قیامت تک طے ہے کہ جب بھی کوئی انسان چاہتا ہے کہ رب کی مدد آئے تو اس کو اللہ کی راہ کے لیے میدان میں آنا پڑے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد جو ہے، اصل مطالبہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے خلاف قانون بنوانا تھا، اسمبلی میں پیش کرنا تھا، اور یہ اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے جو معاہدہ پبلک نہیں کیا گیا۔ دیکھیں جی، جس وقت ہم نکلے تھے اس وقت یقینی طور پہ یہ معاہدے میں شامل تھا اور مطالبے میں شامل تھا۔ اب اگر ہمارا مطالبہ ہے کہ جی فلاں بندے کو نکالیں کہ اس نے گستاخانہ جو ہے نا اس کے ملک میں سرکاری طور پہ گستاخانہ طور پہ یہ عمل ہوا ہے تو اس کی مذمت کے طور پہ اسے نکالا جائے۔ اس دوران ہم نے شہادتیں بھی، سارے معاملات بھی ہوئے آپ کے سامنے جو کچھ ایسے ہوا، ہی۔ ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس میں طے یہ پایا کہ جی جناب اسمبلی کے اندر ہم اس کو لے جاتے ہیں اور اسمبلی کے اندر ہم قانون سازی کے ذریعے اس کو نکالیں گے۔ آپ ذرا اس معاملے میں بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر اعتماد کریں کہ جو فیصلہ اسمبلی کرے گی اس کو آپ قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے مجھ سے مطالبہ کریں کہ جی دیکھیں جی ہم جو میڈیا کے اندر بیٹھے ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں، ایسے ہی۔ آپ اس معاملے میں ہم پہ بھروسہ کریں، ہم جا کے بات کرتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے میرا کیا فرض ہے، میں آپ پہ اعتبار کروں کہ نہ کروں؟ بے شک کرنا چاہیے۔ جب اسمبلی کے دروازے پہ کلمہ شریف لکھا ہے اور اس کی اندر بیٹھنے والی اکثریت بھی اس بات کی دعوے دار ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کریں۔ لیکن اس کے بعد افسوس یہ ہوا کہ جس طرح اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی ویسے بحث ہوئی نہیں ہے۔ اس کو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جس معاملے کو تعطل میں ڈالنا ہوتا ہے تو ہمارے ایک پارلیمانی روایت ہے کہ اس کو کمیٹیوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، تو وہ ایک داخلہ دفتر ہو جاتا ہے معاملہ۔ اب جب دوبارہ یہ معاملہ شروع ہوا تو ہم نے کہا انہیں بات وہی ہے جو ہم نے کی تھی۔ انہوں نے کہا سرکار آپ نے جس وقت بات کی تھی ہم نے اس کو اسمبلی میں پیش کیا فلاں کیا، تو اس وقت تو سفیر موجود تھا، اب تو سفیر نہیں ہے، اب معاملہ بالکل چینج ہے۔ آپ نے پہلے جس وقت کہا تھا اس وقت سفیر پاکستان میں تھا، پہلے سفیر نکلوانے کی بات پہلے تھی، اس نکلوانے وقت کی وہ بات تھا، تھی، اب چونکہ وہ جا چکا ہے۔ ٹھیک اب ہم نے ہمارے پاس دوبارہ انہوں نے 2-3 دفعہ ایگریما کے لیے کہا کہ دوبارہ بھیجا ہے، کوئی ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہم اپنا بندہ بھیجنا چاہتے ہیں، تو ہم نے انہیں جو ہے نا معذرت کی ہے، ابھی ہم نے ان کا جو بندہ ہے وہ نہیں رکھا یا سفیر ان کا نہیں آنے دیا، اور جسٹ آپ کی وجہ سے۔ تو ہم نے کہا اگر ایسا ہے کہ وہ ہماری وجہ سے ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ بھئی آپ پوری قوم پہ ایک احسان کریں کہ آپ اس کو دوبارہ اسمبلی میں لائیں، اس پہ بحث کرائیں اور قانون سازی کرائیں کہ صرف فرانس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی گستاخی رسول ہو تو اس کے خلاف آپ کا، میرا، ہر مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے، اس پہ باقاعدہ قانون سازی کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اس معاملے میں اپنی طرف سے ہم نے اتنے بندوں کی جو ہے وہ کمیٹی مقرر کر دی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھر جس وقت مذاکرات میں بات ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی بندہ چاہے حکومتی سطح پہ ہو وہ اپنے آپ کو کم عاشق رسول تو نہیں کہتا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ ایسے ہی۔ تو ہم نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر بسم اللہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی طرف سے لیٹر لکھ سکتے ہیں اپوزیشن کو، اپوزیشن اپنے بندے دے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کو دوبارہ بحث کے لیے آنا چاہیے۔ تو اگر ایسا ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو ہم نے کہا آپ لکھیں لیٹر، کہنے لگے جی اگر اپوزیشن نے نام نہ دیے تو ہم نے کہا نہ دیے تو پھر ہم اپوزیشن کی جس جماعت نے آپ کو بندے نہ دیے ہمیں آپ وہ نامزد کیجئے گا کہ یہ بندے نہیں دے رہے، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ بھئی بحیثیت مسلمان ہونے کی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ مہربانی کریں کوآپریٹ کریں۔ تو اس حوالے سے خط تو انہوں نے لکھ دیے، اب اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے، تو اس حوالے سے جو ہماری مذاکراتی ٹیم رابطے میں ہے تو ان سے انشاءاللہ بات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ آگے کل کیا صورتحال ہے اور کہاں تک یہ معاملہ پہنچا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، تحریک لبیک کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ بڑا تابناک ہے انشاءاللہ۔ آپ کیسے لے کے چلیں گے آگے اپنی سیاسی جماعت کو بطور مذہبی سیاسی جماعت؟ دہلی کسی بھی سیاسی جماعت کی کامیابی یا ناکامی کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ
اس کا ورکر اس کے لیڈر کے اوپر کتنا اعتبار کرتا ہے. پھر اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا لیڈر اپنے ورکر کے ساتھ مخلص کتنا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے امیر محترم کے اوپر قوم نے اعتبار کیا, ایسے ہی انہوں نے 7.5 ماہ تقریباً جیل کاٹی اور بڑی استقامت کے ساتھ جیل کاٹی, اور کارکن کہیں بھی شرمندہ نہیں ہے. اللہ کی مہربانی سے وہ ہمیشہ سرخرو ہے اس معاملے میں کہ اس کے لیڈر نے بڑی عزت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ناموس کی خاطر بڑی دلیری کے ساتھ جیل کاٹی ہے اور اپنے موقف پہ قائم رہے ہیں. اگلی بات, ہمارے امیر محترم نے جو قبلہ امیر المجاہدین کے پہلے عرس پہ جو فرمایا تھا کہ آپ نے ہم پہ اعتبار کیا, ہم نے آپ کا اعتبار پورا کیا ہے کہ ہم نے آپ کو بیچا نہیں ہے, ہم آپ کے موقف پہ کھڑے ہیں, اسی بات پہ کھڑے ہیں جس پہ بابا جی کھڑے کر کے گئے تھے. منزل بدلنا تو دور کی بات ہے, ہم نے رستہ بھی نہیں بدلنا. تو اب ہماری آپ کے اوپر ایک امید ہے کہ جس طرح آپ نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا, ہمارا آپ پہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ آپ نے ڈبے بھر دینے ہیں, کرین پہ مہر لگا کے انشاءاللہ TLP کو ہر جگہ سے آپ نے ون کرانا ہے تاکہ نبی علیہ السلام کا دین تخت پہ آئے. پھر دوبارہ کسی ایک قرارداد کی خاطر 40 لاشیں نہ اٹھانے پڑے, پھر دوبارہ ناموس رسالت کے کسی ایک مسئلے کی خاطر جو ہے نا وہ ماؤں کے بچے جو ہے نا ان کے زخم اور ان کی لاشیں اور ان کے گرتے لہو کو وہ نہ دیکھنا پڑے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ قوم انشاءاللہ پوری پاور کے ساتھ کھڑی ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہے انشاءاللہ. اچھا سر, 23 کے جو آگے عام انتخابات آ رہے ہیں اس میں آپ کی کیسی تیاریاں ہیں اور آپ کی امید کیا ہے؟ تیاری ہو بھی رہی ہے انشاءاللہ, امید بھرپور ہے انشاءاللہ العزیز. ہماری سوچوں سے بڑھ کر انشاءاللہ قوم جو ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ. اچھا سر, ہم نے ماضی قریب میں دیکھا جب پچھلے الیکشنز ہوئے تھے, جنرل الیکشنز, تو اس میں آپ نے ہر فرد کو ٹکٹ دیا, مطلب الیکٹیبلز کہہ لیں PTI کی زبان میں. تو آپ کا کرائٹیریا کیا ہے اس میں؟ دیکھیں جی, ابھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے 5 سال میں بہت کچھ سیکھا ہے, اور نئے تھے, کچھ تجربات بھی تھے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ وہ تجربات سے سیکھتے ہوئے کافی چیزیں چینج ہوں گی, لیکن وہ کیا ہوں گی اس حوالے سے ابھی کچھ باتیں سیکرٹ ہیں اور کچھ ٹاپ سیکرٹ ہیں, تو وہ انشاءاللہ وقت آنے پہ آپ کو بتا دی جائے گی انشاءاللہ. اچھا سر, باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں, مذہبی سیاسی جماعتیں, جی, اور اس میں اور آپ کی جو سیاسی جماعت ہے اس میں کیا امتیاز ہے, کیا فرق ہے؟ یہ تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے. اور آپ ان کے کام کو کیسا دیکھتے ہیں, دوسری جماعتوں کے کام کو, جو دوسری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, صرف سیاسی جماعتیں نہیں, جو پاکستان میں مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, ان سے آپ کا کیا امتیاز ہے اور آپ ان کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے. میں تو ظاہر ہے کہ میری ایک جماعت ہے, میں تو اپنی جماعت کی بات کروں گا. یہ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے. آپ تجزیہ نگار ہیں, آپ اس حوالے سے فیصلہ کریں گے کہ ان کے کام میں اور ہمارے کام میں کیا فرق ہے. لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے نا کہ جس کی بنیاد پہ آج کوئی بھی پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت TLP کے مد مقابل نہ اسٹریٹ پاور, نہ ہی اتنی زیادہ جو مقبولیت جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی کو نہیں کھڑا کرتے تو آپ نے تجزیہ کرنا ہے, یہ ہم نے نہیں بتانا. یہ تو اپنے منہ سے میاں میٹھو بننے والی بات ہے کہ ہاں جناب ہم یہ ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سر, جو باقی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں, کیا ان کے ساتھ مل کر آپ کام کرنا چاہیں گے فیوچر میں؟ مطلب ساری سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو ہیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, ناموس رسالت اور ختم نبوت اور پاکستان کے اندر نظام اسلام کے نفاذ کے لیے اگر کوئی بھی جماعت سنجیدگی کے ساتھ ہمارے پاس آئے گی, ہمارے ساتھ چلے گی, تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے, اس کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے. سیاست میں کوئی کیا آپ دروازے نہیں بند نہیں جانا ہوتے چاہیں ہیں. گے ان کے پاس کہ ان کو ساتھ ملائیں؟ اس کا فیصلہ شورا کرے گی, اس پہ بات ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر, پاکستان کی ویسے 74 سالہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آج تک ہم نے کسی بھی مذہبی سیاسی جماعت کو اپنے ایجنڈے میں, اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں دیکھا. تحریک لبیک کے اندر ایسی استعداد ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکے؟ اس دفعہ انشاءاللہ العزیز جو ہے نا آپ کی آنکھیں وہ دیکھیں گی جو شاید کبھی نہیں دیکھا انشاءاللہ. اچھا سر, NA 133 کا الیکشن چل رہا ہے 5 دسمبر کو, تو اس حوالے سے تحریک لبیک کا کیا موقف ہے؟ سر دست اس حوالے سے یہ آپ کا مقصد ہے کہ کسی کی حمایت وغیرہ کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کسی کی حمایت کی جائے گی یا کسی کی سپورٹ کی جائے گی, ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اچھا سر, ایک سوال ہے حکومت کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور کہا یہ جاتا ہے, اور یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں عمران خان صاحب کے ارد گرد جو ہے نا قادیانی لابی ہے. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ تو خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ بار بار ایک بندے کے اوپر ایک ہی طرح کے الزام لگتے ہیں, تو انہیں کم از کم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو ان کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو ہم بار بار ایک سوال دہرائیں گے تو یہ ایک
اس طرح کا اعتراض ہو جائے گا کہ دیکھیں جی جناب ان کا تو کام ہی ہے صرف نہ الزام لگانا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر طرف سے بار بار جو الزام تراشی ان پہ ہوتی ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور ان کو وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے ان کی شخصیت پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. وہ ایک ریاست کے ذمہ دار ہیں, وہ ایک پارٹی کے نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ بھی وہ چاہے جس طرح بھی آپ کسی کی مرضی سے کہیں یا کسی کی مرضی کے بغیر صحیح, جس طرح کے مرضی طریقہ کار سے وہ آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ایک ریاست کے نمائندے کہلاتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ کم از کم وہ اپنی ریاست کے عوام کے نظریات کو اور ان کی خواہشات کو ملحوظ خاطر رکھ کے اپنے معاملات کو چلائیں تاکہ ان کی شخصیت ڈیمیج نہ ہو. اچھا سر, تحریک لبیک پاکستان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو ہم بڑا ایکٹیو دیکھتے ہیں, حالانکہ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب ٹویٹر پر ٹرینڈ چلاتی ہیں تو وہ ہزاروں میں ٹویٹس ہوتے ہیں. لبیک نے 2-3 دفعہ ایسے ٹرینڈ چلائے کہ ملینز میں ٹویٹس چلی گئی. اس کے پیچھے کون ہے یہ ماسٹر مائنڈ جو اس کو اتنا ٹیکنیکل طریقے سے چلا رہا ہے؟ اس کے پیچھے وہ ماسٹر مائنڈ ہے جو قبلہ بابا جی نے اس نوجوان قوم کو نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ رسول اللہ کے لیے کرنا ہے. آپ نے موبائل بھی پکڑنا ہے تو بھی رسول اللہ کی محبت کے لیے پکڑنا ہے. آپ نے اگر جلسے میں آنا ہے تو بھی حضور کے لیے آنا ہے. آپ نے سمجھ لیں کہ زندگی کا دھارا بدل کے رکھ دیا. تو اس لیے یہ ایک سوچ ہے. تو اس کے مد مقابل کوئی بھی پے کی ہوئی ٹیمیں اور پھر کوئی بھی جو ہے نا اور طریقہ کار اس کے مد مقابل ٹھہر نہیں سکتے. اچھا سر, آپ کا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ بہت وقت گزرا, آپ ان کی شاگردی میں بھی رہے, تو جتنا وقت آپ کو ان کے ساتھ گزرا اس میں کوئی ایک ایسا واقعہ جو بڑا یادگار ہو اور آپ کسی کو اگر کسی مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو سنائیں, قوم تک پہنچے, کوئی ایسا واقعہ, ایسی کوئی چیز, کوئی ایسی بات, وہ ہمیں سنائیں. ان کے ساتھ تو بہت سارے واقعات ایسے گزرے اور ہر لمحہ ہی ان کا ایک یادگار ہے. بس بات اتنی سی ہے کہ ایک بار جیل میں میں نے حضرت سے پوچھا تھا کہ یہ عجیب سی بات ہے, سارے مذہبی باتیں کرتے ہیں, سیاسی باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر ہی سختیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے چینل اڑ جاتے ہیں, یہ سارے معاملات, اذیتیں, جیلیں, یہاں تک تو ہم آ گئے ہیں. تو حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اصل میں ان کے اور ہمارے درمیان فرق اتنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بدر میں مدد آئی تھی, اور ہم نے قوم کو کہا ہے کہ مدد آج بھی آتی ہے بشرطے کہ میدان میں جانا پڑتا ہے. تو یہ جو ہمارا جرم ہے اس بنیاد پہ ہمیں یہاں تک جو ہے نا وہ لے کے آئے ہیں. تو لہٰذا یہ قیامت تک طے ہے کہ جب بھی کوئی انسان چاہتا ہے کہ رب کی مدد آئے تو اس کو اللہ کی راہ کے لیے میدان میں آنا پڑے گا. اچھا سر, ایک سوال, N133 میں آپ نے اپنا امیدوار کیوں نہیں کھڑا کیا؟ جی ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی سخت قسم کے حالات تھے. جو بھی کارکن نظر آ رہا تھا اس کو وہاں پہ اٹھایا جا رہا تھا. امیدوار کاغذ جمع کرانے تو بڑی دور کی بات ہے, تائید کنندہ, تجویز کنندہ جو ہے نا ان کو بھی اٹھایا جا رہا تھا, اور ظلم و ستم کی وہ تاریخ رقم ہو رہی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ان دنوں میں یہ عالم تھا کہ جس نے بھی کاغذ جمع کرانے جانا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے گرفتاری دینے جانا ہے. تو اس وجہ سے شامل نہیں ہو سکے, ورنہ اگر وہاں پہ ہمارا امیدوار ہوتا تو اس وقت الیکشن کا نقشہ کچھ اور ہوتا. اچھا سر, آخر میں ایک ذرا ایریلیونٹ سمجھ لیں اسے, لیکن سوال تو نہیں ہے, ایک آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو سنتے تھے بڑا, ایک کلام ایسا سنا دیں جو وہ بڑا سنتے تھے. آپ کی آواز ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے, تو ایک کلام ہمیں سنا دیں, کوئی 2 اشعار. کلام تو حضرت بہت سارے سنتے تھے, میں ویسے جو ان مشہور کا ہے جو پسندیدہ کوئی بھی, یا کوئی بھی اس کا مشہور ایک سنا دیں. آدھا شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. طبیعت میری آپ کے سامنے ہے تو میں صرف اس بنیاد پہ کہ آپ تشریف لائیں ہیں میرے گھر جی میں. جی. بسم اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا
دین حسن رہ جائے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے بہت وقت دیا، اس کے لیے آپ کا شکریہ. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ.